الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات. حضرات گرامی، پروردگار عالم نے سورہ فصلت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے قول کے مطابق استقامت بھی دکھائی، تو نتیجے میں ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ خوف زدہ نہ ہو اور غمگین بھی نہ ہو، اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے، وہ جنت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس آیت کے ضمن میں جو موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے کربلا، مظہر ولایت، اور آج اس کی یہ 7ویں گفتگو ہے۔ آپ حضرات کے سامنے مسلسل بیان کیا جا رہا ہے کہ طول تاریخ میں ولایت اپنے تمام تر معنی اور مفہوم کے ساتھ اگر کہیں پر جلوہ گر ہوئی ہے اور اس نے صحیح معنی میں اگر اپنا اظہار کیا ہے تو وہ کربلا ہے،
اور اگر مستقبل میں یہ ولایت کسی جگہ پر یا کسی موقع پر اپنے وجود کا صحیح معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اظہار کرے گی تو وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے بعد ہوگا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا کہ ولایت جو کربلا میں ظاہر کی گئی، اس ولایت نے تمام تر فرقوں کو مٹا دیا اور آواز دی گئی کہ جو بھی حسین ابن علی سے محبت کرتا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو بھی حسین ابن علی کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ وہی معنی اور مفہوم ہے جو آج بھی اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے کہ جس نے تمام تر حد و مرز کو توڑ دیا، وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، ہم آواز دیتے ہیں اگر وہ حسین ابن علی کا ہے تو وہ ہمارا ہے، اور اگر وہ حسین ابن علی کا نہیں ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہنر ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، توجہ فرمائیں، یہ ہنر ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ ایک جگہ یہ بات عرض کر رہا تھا، یہاں بھی عرض کر رہا ہوں کہ کربلا ہے کہ جس نے ہر زمانے میں ہمیں سہارا دیا ہے، کربلا ہے کہ جس نے ہر زمانے میں اسے سہارا دیا کہ جو حق کی پیروی کرنا چاہتا تھا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ حضرت آیت اللہ جوادی آمولی فرماتے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس بس ایک چیز کی کمی ہے، توجہ فرمائیں، کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے پاس بس ایک چیز کی کمی ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں مگر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پاتے، ان کے پاس ایک چیز کی کمی ہے، اگر وہ کمی بھی دور ہو جائے تو کوئی بھی انہیں آزادی سے روک نہیں سکتا۔ وہ کمی کیا ہے؟ فلسطینیوں کے پاس بس ایک یا حسین نہیں ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان کے پاس بس ایک یا حسین نہیں ہے، اور جہاں فلسطینیوں کے پاس یہ یا حسین آیا، یقین مانیے ان کا مقدر کچھ اور ہوگا۔ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جہاں یہ یا حسین گیا وہاں اس نے اپنا اثر دکھایا اور قوموں کو ان کو پاؤں پر لا کے کھڑا کر دیا۔ ہر قوم کے جو عروج پر پہنچی وہ ایک یا حسین کہنے کی وجہ سے تھی، کیونکہ حسین طول تاریخ میں افراد کو بھی کھڑا کرتے ہیں، قوموں کو بھی کھڑا کرتے ہیں۔ حسین ابن علی نے طول تاریخ میں کربلا سے لے کے چلیں، کربلا کے بعد آج تک اور مستقبل تک اگر حسین ابن علی کا نام جہاں بھی گیا ہے، چاہے افراد کا مسئلہ ہو یا قوموں کا مسئلہ ہو، حسین ابن علی نے انہیں کھڑا کیا۔ اگر کوئی فرد بیدار ہوا تو نام حسین کی وجہ سے، کوئی قوم بیدار ہوئی تو نام حسین کی وجہ سے۔ اسی لیے ایک 80 سالہ بوڑھے نے کہا تھا ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سب محرم اور سفر کا نتیجہ ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ ما ہر چے دوریم از محرم و سفر دوریم، یہ کہاں سے آیا؟ یہ شعور اور یہ بالندگی کہاں سے آئی؟ صرف محرم اور سفر کا نتیجہ ہے۔ یقین مانیے اگر محرم اور سفر اپنے تمام تر احترام اور تقدس کے ساتھ منایا جائے تو ایک محرم ہمیں پلٹنے کے لیے کافی ہے۔ ایک محرم میں ہماری تقدیر بدل جائے گی، جس طرح سے تاریخ میں ایسے ہی ہوا ہے۔ ایک محرم نے اپنا کام کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حسین نام ہی ایسی شخصیت کا ہے جو پلٹ دیتی ہے، جو ایک رات میں پلٹ دیتی ہے، اور ایک رات میں صرف پلٹتی نہیں ہے بلکہ ایک رات میں برسوں کا سفر کرا دیتی ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔
جو بھی حسین ابن علی کے در پہ آیا حسین ابن علی نے اس کا مقدر جگا دیا۔ آپ کو معلوم ہے جو بھی حسین ابن علی کے در پر آیا اس کا پہلا اثر کیا ہے؟ اگر کوئی در حسین پر آ جائے، اگر کوئی حسین ابن علی کے آستانے پر آ جائے تو اس کا پہلا اثر کیا ہے؟ اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ حسین پاک کر دیتے ہیں، جو انشاءاللہ اس پاکیزگی پر بعد میں بات کروں گا۔ حسین پاک کر دیتے ہیں، چاہے جیسی بھی پاکیزگی ہو، ظاہری پاکیزگی ہو یا باطنی پاکیزگی ہو یا عملی پاکیزگی ہو یا فکری پاکیزگی ہو، جیسی بھی پاکیزگی آئے گی اگر انسان کے پاس تو بس حسین ابن علی کے ذریعے سے آئے گی، اور اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ پروردگار عالم سے اس پاکیزگی کو لے سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار دے نہیں سکتا، مگر پروردگار عالم نے یہ ارادہ کر لیا ہے اگر کسی کو پاک کروں گا تو اپنے حسین کے ذریعے سے پاک کروں گا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور حسین پروردگار عالم نے اگر یہ سوچ لیا ہے کہ حسین ابن علی کے ذریعے سے پاک کرے گا تو پروردگار اپنے ارادے کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ پروردگار عالم کا ارادہ جس چیز سے متعلق ہو جائے، اذا اراد اللہ بالعبد خیرا، پروردگار عالم جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ پروردگار کی بات ہو رہی ہے، پروردگار جس کے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کرتا ہے، پروردگار جس کے ساتھ بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو پروردگار اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کا ارادہ بس ایک شخصیت سے متعلق ہے۔ اگر تم تک خیر پہنچے گا اور میں تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کروں گا تو کسی اور راستے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیر کہیں اور تلاش نہ کرنا، کربلا آنا، میرا خیر کہیں اور نہیں ملے گا، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اور جب میں ارادہ کر لوں تو میرا ارادہ کوئی توڑ نہیں سکتا۔ توجہ فرمائیں، اگر میں ارادہ کر لوں تو میرا ارادہ کوئی توڑ نہیں سکتا، یہ پروردگار عالم کا ارادہ ہے۔ اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ موسیٰ فرعون کے قصر میں پرورش پائیں تو تم سب مل کر بھی میرے موسیٰ کا راستہ نہیں روک سکتے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر پروردگار عالم نے ارادہ کر لیا ہے تو کوئی بھی پروردگار عالم کے ارادے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر اس نے چاہا کہ موسیٰ اس دنیا میں آئے تو پروردگار موسیٰ کو لے آیا، ساری فرعونیت سر جوڑ کے بیٹھ گئی کہ کسی بھی طرح سے موسیٰ کا راستہ روکیں، لیکن پروردگار عالم اور قدرت آواز دے رہی تھی تم میرے موسیٰ کا راستہ روکو گے اور میرے ارادے کے راستے میں رکاوٹ بنو گے تو صحیح، میں اپنے موسیٰ کو تمہارے ہی قصر میں پروان چڑھاؤں گا، کیونکہ یہ میرا ارادہ ہے، اور جب میں ارادہ کر لوں تو میرے ارادے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، اذا اراد اللہ کا لفظ آیا ہے، جب بھی پروردگار کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو پروردگار اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ارادہ تشریعی اور ایک ہے ارادہ تکوینی۔ ارادہ تشریعی کے مقابلے پر پروردگار عالم نے ہم سب کو اختیار دیا، مگر ہمیں بتا دیا اگر ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، چاہو تو یہ کرو مگر اس کا نتیجہ یہ ہے، مگر ابھی مثالیں دوں گا بات واضح ہو جائے گی، مگر ارادہ تکوینی کے مقابل پر کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثال دوں بات واضح ہو جائے، پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، یہ پروردگار عالم کا ارادہ تھا، مگر پروردگار عالم نے اپنے ارادے کے مقابل پر ہمیں اختیار دیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز فجر نہیں پڑھتے، اگر نہیں پڑھ رہے تو اس سے خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آ رہی، مگر پروردگار عالم نے اس ارادے کے مقابل پر ہمیں اختیار دیا تھا۔ اگر پرانے جملے کہوں اور بات آپ کو یاد دلاؤں، ہمیں تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں تھی،
ہم نے جسے رکوع میں بنایا وہ رکوع میں ہیں، ہم نے جسے سجدے میں خلق کر دیا وہ سجدے میں ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تم اپنے اختیار سے عبادت کرو، کیونکہ ہم نے جسے رکوع میں بنایا وہ رکوع میں ہیں، وہ رکوع سے سر نہیں اٹھاتے۔ یہ ساری مخلوقات مجبور ہیں، یہ فرشتے مجبوراً عبادت گزار ہیں۔ ہمیں عبادت گزار بندوں کی ضرورت نہیں تھی، ہم عبادت گزار بندے نہیں چاہتے تھے، صرف ہم یہ چاہتے تھے، ہماری مشیت کا تقاضا یہ تھا ایک قوم ایسی ہو جو اپنے ارادے سے ہمیں مانے، جو اپنے اختیار سے ہمارے سامنے سر جھکائے، تاکہ ہم فخر سے کہیں دیکھو ہماری کیسی مخلوق ہے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب ذکر کیا ہے، کتنی ساری نعمتیں پروردگار عالم نے ذکر کی، سورج بنایا، چاند بنایا، فرشتے بنائے، زمین بچھائی، آسمان کو بلند کیا، یہ ساری چیزیں، مگر کبھی بھی پروردگار عالم نے اپنے اوپر فخر نہیں کیا۔ آپ میرے دعوے کو بغیر دلیل نہ سمجھیے گا، کبھی بھی پروردگار عالم نے اپنے پر فخر نہیں کیا۔ زمین بچھائی، اس تمام تر قدرت کے باوجود پروردگار نے فخر نہیں کیا۔ آسمان کو بلند کیا، پروردگار عالم نے فخر نہیں کیا۔ فرشتے بنا دیے، پروردگار عالم نے فخر نہیں کیا۔ لیکن جیسے ہی انسان کو بنایا تو فوراً آواز دی فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کو بنانے کے بعد قدرت نے، قرآن مجید نے اپنے اوپر فخر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ آیا ہے جو اپنے ارادے اور اختیار سے پروردگار عالم کے سامنے سر جھکائے گا۔ تو غرض پروردگار عالم نے ارادہ تشریعی کے مقابل پر ہمیں اختیار دیا۔ نماز فجر پڑھو گے تو تمہاری مرضی، نتیجہ یہ ہے، اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو تمہاری مرضی، نتیجہ یہ ہے۔ یہ ارادہ تشریعی ہے کہ جس کے مقابل پر تم اختیار رکھتے ہو، توجہ فرمائیں، یہ ارادہ تشریعی ہے کہ جس کے مقابل پر تم اختیار رکھتے ہو۔ ایک ارادہ تکوینی ہے، اس کے مقابل پر تمہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر پروردگار نے چاہ لیا کہ سورج مشرق سے نکلے تو تم سب مل کر بھی سورج مغرب سے نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارادہ تکوینی ہے، اور ارادہ تکوینی کے مقابل پر تمہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ ہاں، اگر میں کسی کو اپنے ارادے کا مظہر بنا دوں تو وہ بھی مغرب سے سورج نکال سکتا ہے، کیونکہ وہ در حقیقت میرا ہی ارادہ ہے۔ ایک سلام بر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا ارادہ تکوینی ہے، تمہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ اگر پروردگار نے چاہ لیا کہ موسیٰ اس دنیا میں آئیں تو موسیٰ دنیا میں آئیں گے، پروردگار عالم کا ارادہ تکوینی تھا۔ اگر پروردگار عالم نے چاہ لیا کہ موسیٰ قصر فرعون میں پروان چڑھیں تو موسیٰ قصر فرعون میں پروان چڑھیں گے، تم سب مل کر روک نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہ لیں کسی کے ساتھ ارادہ کرنا تو کوئی ہمارے ارادے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اذا اراد اللہ، جب بھی پروردگار کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، توجہ فرمائیں، جب بھی پروردگار کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، تو پروردگار اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، کیونکہ جہاں جہاں حسین جائے گا وہاں وہاں خیر جائے گا، کیونکہ حسین اور خیر ایک ہی ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ اسی کے مقابل پر یزید اور شر ایک چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں۔ جہاں بھی خیر نظر آئے سمجھ لینا میرا حسین ہے، جہاں بھی شر نظر آئے سمجھ لینا وہاں پر یزید ہے۔ ایک سلام بر محمد و آل محمد۔ غرض پروردگار عالم کا ارادہ ہے کہ اگر جو بھی حسین ابن علی کے دروازے پر آ جائے گا میں اس کے ساتھ خیر کروں گا، میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے سب کچھ اپنا ہماری راہ میں دے دیا۔ ایک بات عرض کر رہا تھا، یہاں پر یہ بات کہہ کے پھر کل کی بات سے متصل کر دوں۔ پروردگار عالم نے دیکھا کہ میں نے حسین سے جو مانگا حسین نے دیا، کیونکہ سب کچھ پروردگار عالم نے اس کائنات کا حسین کے اختیار میں دیا۔
یہاں پہ جملہ عرض کر دوں، سب کچھ پروردگار عالم نے، اس کا مطلب یہ عین توحید ہے یہ، اگر توحید کے سانچے میں دیکھا جائے سب کچھ پروردگار عالم نے اپنے اذن سے حسین کے اختیار میں دیا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار کی چھٹی ہو گئی، پروردگار معطل ہو گیا، نہیں، پروردگار عالم نے اپنی چاہت سے یہ چاہا کہ کائنات میں جتنا بھی خیر جائے سب حسین کے ذریعے سے جائے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ کائنات میں جو بھی خیر جائے گا سب حسین کے ذریعے سے جائے گا۔ میں نے ارادہ کیا ہے، اگر حسین کو سارا اختیار دیا ہے، اختیار سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوگا سب میرے حسین کے اذن سے ہوگا، اگر پتا بھی ہلے گا تو میرے حسین کے اذن سے ہلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سب کچھ حسین کا ہے، سب کچھ نہیں، میں بھی حسین کا ہوں۔ اگر خیر چاہیے تو حسین کے دروازے پر آنا، اگر خدا چاہیے تو حسین کے دروازے پہ آنا۔ تم کیا تاریخ میں دیکھا گیا جب مانگنے والوں نے پیغمبر سے مانگا، توجہ فرمائیں، جب مانگنے والے نے پیغمبر سے مانگا اور پیغمبر نے کہا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اور پھر حسین نے کہا کہ میں نے تمہیں اولاد دے دی، ان دونوں نانا اور نواسے میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ توجہ فرمائیں، یہ مسئلہ کلامی ہے، ان دونوں کے ارادوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ پیغمبر نے جب خبر دی تھی کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہے تو اولاد نہیں تھی، لیکن جب حسین نے کہا تو یہ نہیں کہا کہ تمہارے یہاں اولاد نہیں ہے، بلکہ کہا جاؤ میں نے تمہیں اولاد دے دی۔ نانا یہ چاہتے تھے اسے اولاد ملے تو حسین کے ذریعے سے ملے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو غرض اس کائنات میں جو کچھ ہوگا سب حسین ابن علی کی مرضی سے ہوگا۔ پروردگار عالم نے چاہ لیا ہے کہ ایسے ہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم نے سب کچھ حسین کو دیا۔ یہاں پر ایک جملہ کہوں گا پھر اس کی مثال دوں اور بات کو آگے بڑھاؤں جس حد تک بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، دو چیزیں ہیں، بندگی اور خدائی۔ اگر ہم اچھی بندگی کریں تو خدا اچھی خدائی کرے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدائی کرنا چاہتے ہیں، بندگی نہیں کرنا چاہتے، لیکن پروردگار عالم نے اس کے مقابل پر ہمیں حکم دیا ہے تم بندگی کرو، میں اچھا خدا ثابت ہوں گا۔ تم کر کے تو دیکھو۔ عبدی اطعنی، حدیث قدسی ہے، عبدی اطعنی اجعل کا مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ آپ کہیں گے خدا کی مثل کیسے ہے؟ خدا کی مثل نہیں ہو سکتی، لیسا کمثلہ شیء، قرآن مجید نے کہا خدا کی مثل نہیں ہو سکتی، مگر وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، خدا کی مثل ہو سکتی ہے۔ یا سادہ لفظوں میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، مگر خدا کا کوئی مظہر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کا راز کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ دوبارہ اس طرف آ رہا ہوں ابھی، اور جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا راز کیا ہے۔ کائنات کو پروردگار عالم نے عرض میں نہیں سجایا، یہ جو کائنات پروردگار عالم نے سجائی ہے، پروردگار عالم نے اس کائنات کو عرض میں نہیں سجایا، طول میں سجایا ہے۔ توجہ فرمائیں، اور شرک عرض میں ہوتا ہے، طول میں نہیں ہوتا۔ مثال دوں گا بات واضح ہو جائے گی۔ ایک کمپنی کے دو پارٹنرز، دو شریک، یہ شریک کب شریک بنیں گے؟ جب دونوں کے اختیارات ایک جیسے ہوں۔ توجہ فرمائیں، جب دونوں برابر برابر ہوں اور دونوں کے اختیارات ایک جیسے ہوں، تب جا کر کہا جائے گا کہ ایک کمپنی کے دو شریک ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس اوپر والا اختیار ہو اور اس کے نیچے کوئی اور ہو، اس کے پاس بھی اختیار ہو، تو اب یہاں شرکت کا لفظ نہیں آئے گا۔
یہ شرکت نہیں ہے، اختیار اسی بڑے کے پاس ہے، مگر اس کمپنی کو سجایا اس طرح سے ہے کہ کمپنی چلے گی تو اسی طرح سے چلے گی، یہاں سے آرڈر یہاں آئے گا، یہاں سے آرڈر یہاں آئے گا، یہاں سے آرڈر یہاں آئے گا، یہاں تک کہ معاملات چلتے رہیں گے۔ پروردگار عالم نے بھی دنیا کا بازار ایسا ہی سجایا۔ توجہ فرمائیں، پروردگار عالم نے بھی دنیا کا بازار ایسا ہی سجایا۔ دنیا عرض میں نہیں سجائی گئی، یہ کائنات عرض میں نہیں سجائی گئی کہ شرک لازم آ جائے، کائنات طول میں سجائی گئی ہے۔ سب سے پہلے جسے دوں گا وہ محمد و آل محمد ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جس کو ملے گا وہ ان کے ذریعے سے ہوتا ہوا ملے گا۔ کائنات کا نظام طولی ہے، عرضی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اگر محمد و آل محمد کو اختیارات دیے ہیں تو یہ اختیارات عین توحید ہیں، شرک نہیں ہیں۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ میں اسی مثال کو ذرا اور واضح کروں، اگر کسی کمپنی کا ایک باس ہو مثلا، جو سب سے بڑا ہے، اونر ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، مگر اس نے کچھ اختیارات اپنے نیچے والے بندے کو دیے، جو بھی ہو اس کے نیچے، اور اس نے کچھ اختیارات اپنے نیچے والے بندے کو دیے، تو ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اس نے اپنے اختیارات کو تقسیم کر دیا، نہیں، بلکہ کسی بھی سسٹم کو چلانے کا طریقہ یہی ہے، کیونکہ وہ سب سے نیچے والے بندے سے بات نہیں کر پائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا، بلکہ نظام ایسا ہے کہ نظام طولی ہوگا، وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں پہنچ پائے گا۔ الفاظ کو بدل دوں، اس کے پاس جو علم ہیں، اس اونر کے پاس جو علم ہیں، اس کے پاس جو اختیارات ہیں، اگر یہ اپنی زبان میں کلرک سے بات کرے تو یہ تو بات کر سکتا ہے، کلرک سمجھ نہیں سکتا، کلرک سمجھ نہیں پائے گا، لہٰذا اسے صحیح سے سمجھانے کے لیے ایک نظام بنایا، نظام وہاں سے یہاں تک آئے گا، کلرک کو وہ سمجھائے کہ جس کا علم اس سے تھوڑا ہی اوپر ہو۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور مثال دوں اور بات واضح کروں، آپ مجھے بتائیں، یہ جو بلب یہاں لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ایک بلب لے جا کر جو جنگل میں ہائی وولٹس کے تار جاتے ہیں وہاں لے جا کر جلا سکتے ہیں آپ کہیں گے نہیں، کیوں؟ کیا ان تاروں میں جلانے کی صلاحیت نہیں ہے؟ آپ کہیں گے جلانے کی صلاحیت ہے، پھر کیوں نہیں جلا سکتے؟ کہیں گے کہ ان میں جلانے کی صلاحیت ہے، مگر اس بلب میں جلنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ جلائیں گے یا نہیں؟ کہا جلائیں گے، دنیا تو گزارنی ہے، دنیا کا بازار ایسا ہی ہے، ہم جلائیں گے انہیں۔ کیسے جلائیں گے؟ کہنے لگے کچھ ٹرانسفارمرز لگائیں گے۔ ان ٹرانسفارمرز کا کام کیا ہوگا؟ وہاں سے بجلی کو لیں گے، توجہ فرمائیے گا، الفاظ کا ذمہ دار ہوں، وہاں سے بجلی کو لیں گے، اپنے اندر جذب کریں گے، اور اس کے بعد جس میں جتنی صلاحیت ہوگی اسے دیتے جائیں گے۔ پروردگار عالم نے بھی کچھ ٹرانسفارمرز لگائے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ پروردگار عالم سے فیوضات ظاہریہ کو اور فیوضات باطنیہ کو لیتے ہیں، اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور پھر جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے اسے دیتے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان میں کوئی سلمان بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی ابو ذر بنا۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ تو غرض یہ عین توحید ہے، اس میں کہیں سے بھی کوئی شرک نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا ہی ایسا ہے، اور یہ کیسا نظام ہے؟ نظام طولی۔ یہ 4 اسٹیپس پروردگار عالم نے اور 4 مراحل پروردگار عالم نے رکھے ہیں، وہ سارے مراحل آپ کے سامنے ذکر نہیں کر پاؤں گا۔ غرض پروردگار عالم نے نظام ایسا ہی بنایا ہے، اور پروردگار عالم نے چاہ لیا ہے کہ اس نظام کی بدولت اگر تم تک خیر پہنچے گا تو میرے حسین کی بدولت پہنچے گا۔ جتنا بھی خیر تمہیں آئے گا، جو بھی خیر تم تک پہنچے گا، میرا حسین تمہیں دے گا۔ اور یہ بات ایک صاحب سے حل نہیں ہو رہی تھی، جس کے لیے ساری زحمت دی۔ ان کے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم سارے اختیارات حسین ابن علی کو دے دیں۔ تو انہیں کسی نے یہ واقعہ بتایا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک بادشاہ تھا،
وہ شکار کرنے کے لیے جنگل گیا۔ جب جنگل گیا تو اپنے وزراء سے اور جو بھی اس کے ساتھ تھے ان سے بچھڑ گیا۔ اب بادشاہ اکیلا ہے، ملک بادشاہی کا ہے، مگر اب اسے راستہ نہیں معلوم، جنگل میں بھٹک چکا ہے، اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہاں جائے، کس کے خیمے میں جائے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا۔ اسی درمیان اسے دور سے ایک دیا جلتا ہوا نظر آیا اس بادشاہ کو۔ یہ اس دیے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھا، وہ ایک بڑھیا کا خیمہ ہے۔ بادشاہ نے اس بڑھیا کو بتایا نہیں کہ میں کون ہوں، بس اس سے جا کے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ بڑھیا نے اس بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا، ایک اس کی کل کائنات اس بڑھیا کی جو بیان کیا گیا ایک بکری تھی۔ بڑھیا نے فوراً بکری کا دودھ دوہا اور بادشاہ کو پلا دیا۔ اب بھی بادشاہ نے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اب امتحاناً کہا یا واقعاً اسے بھوک لگ رہی تھی مجھے نہیں معلوم۔ بڑھیا نے فوراً بکری کو ذبح کیا اور بادشاہ کو اس کا گوشت پکا کے کھلا دیا۔ بادشاہ جانے لگا، جاتے جاتے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دے دیا، اب اس کے پاس کچھ نہ بچا، یہ اکیلے یہاں کیسے رہے گی۔ اس نے اس بڑھیا کو اپنے ساتھ لیا، اس کو بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنے قصر لے کر آیا، اپنے محل لے کر آیا اور پھر اپنے سارے وزراء کو بٹھایا اور پھر سب سے ایک سوال کیا کہ دیکھو کل یہ واقعہ ہوا، میں تم لوگوں کے ساتھ تھا، بچھڑ گیا تھا، اس کے خیمے میں گیا تھا اور پھر نتیجتاً اس بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بتاؤ اسے کتنا انعام دوں۔ ایک وزیر بولا بادشاہ سلامت، اس نے ایک بکری دی تھی، آپ بھی ایک بکری بدلے میں دے دیں۔ بادشاہ نے کہا یہ انصاف نہ ہوا، توجہ فرمائیں۔ کسی نے کہا اگر اس نے ایک بکری دی تھی آپ 2 بکریاں دے دیں۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی انصاف نہ ہوا۔ یہاں تک کہ بکریاں بڑھاتے رہے لوگ، بادشاہ کہتا رہا یہ انصاف نہ ہوا، انصاف نہ ہوا، بات بڑھتی گئی، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت اپنی آدھی سلطنت اس بڑھیا کو دے دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ ایک وزیر بولا اے بادشاہ سلامت، اس نے ایک بکری دی تھی اور آپ آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انصاف نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ پوری سلطنت دے دیں تو بادشاہ نے کہا نہیں یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، بادشاہ نے کہا یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ کسی نے کہا کیسے انصاف نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا دیکھو جب میں اس کے خیمے میں گیا تو یہ رعایا تھی، میں بادشاہ تھا، نتیجتاً اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دے دیا، رعایا ہو کر اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے مجھے دے دیا، اب باری میری ہے اور میں بادشاہ ہوں، اگر میں اسے ساری سلطنت بھی دوں تو معاملہ برابر ہوگا، احسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے سب دے دیا، میرے پاس جو کچھ ہے اگر سب کچھ دے دوں تب بھی معاملہ برابر ہوگا، احسان نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ کچھ کربلا میں بھی پیش آیا۔ حسین ابن علی کے پاس جو کچھ تھا حسین ابن علی نے سب پروردگار عالم کو دے دیا، نتیجتاً پروردگار عالم نے خدا ہو کر کے حسین نے جب پروردگار عالم کی راہ میں دیا اور جو کچھ دیا، حسین تمام تر فضیلتوں کے باوجود خدا کے بندے تھے، کیونکہ ہم میں اور حسین میں ایک صفت مشترک ہے کہ حسین بھی خدا کے بندے، میں بھی خدا کا بندہ۔ حسین ابن علی نے جو کچھ پروردگار عالم کے راہ میں دیا، سب کچھ دینے کے بعد بھی حسین خدا کے بندے تھے۔ اب باری خدا کی آئی، اب اگر خدا اپنی ساری خدائی بھی دے دے تو معاملہ برابر ہوگا، احسان نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم نے ساری خدائی حسین کو دی اور پھر آواز حسین یہ ساری خدائی تیری، پھر میں بھی تیرا، تاکہ احسان ہو جائے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ جی ہاں، حسین ابن علی نے سب کچھ پروردگار عالم کے راہ میں دے دیا، جو کچھ تھا پروردگار عالم کے راہ میں دیا۔ اور پھر دوبارہ وہ جملہ کہہ دوں کہ حسین ابن علی کے دامن میں جو تھا سب کچھ خدا کی راہ میں دینے کے بعد حسین نے دامن جھاڑ بھی دیا۔
کاش اس مرحلے پر آ کر ہم سوچیں کہ حسین نے دامن جھاڑ بھی دیا کہ پروردگار دیکھ لے، اب کچھ نہ بچا، اپنا لباس تک دے دیا حسین نے، زینب کی چادر تک دے دی حسین نے۔ اور اس کے نتیجے میں حسین نے خدا کا دین بچا لیا، لیکن بہت زحمتوں کے بعد۔ وقت تمام ہو رہا ہے، بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ آج اس عزاخانے کے رسم کے مطابق اس عزاخانے میں حسن کے یتیم کا ماتم ہوتا ہے۔ امام حسن کے 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، میں بس ایک کا تذکرہ کروں گا، وقت تمام ہو گیا۔ ایک قاسم ابن حسن اور ایک عبداللہ ابن حسن۔ قاسم کی عمر تقریباً 13 سے 14 برس ہے اور عبداللہ کی عمر 10 برس ہے، جو مقتل نے لکھی۔ یہ دونوں بچے حسن ابن علی نے اپنے نمائندے کے طور پر کربلا بھیجے۔ اے میرے بھائی، میں تو نہیں ہوں گا، لیکن میری نمائندگی قاسم کرے گا، میری نمائندگی عبداللہ کرے گا۔ حسن ابن علی کا آخری وقت تھا، قاسم کو بلایا، پیار کیا اور پھر بازو پر تعویذ باندھا۔ کہنے لگے میرے بیٹے، یہ تعویذ باندھ رہا ہوں، جب کوئی سخت وقت آ جائے تو اس تعویذ کو پڑھ کے کھول لینا۔ تعویذ بندھا رہا یہاں تک کہ قاسم کربلا پہنچے۔ شب عاشور آئی، حسین ابن علی نے محضر نامہ پڑھنا شروع کیا۔ عباس تم شہید ہوں گے، علی اکبر تم بھی شہید ہوں گے، حبیب تم بھی شہید ہوں گے۔ ایک ایک کا نام لینا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حسین خاموش ہوئے تو کونے سے ایک بچہ اٹھا اور اس نے کہا چچا میرا نام؟ یہ بچہ کون ہے؟ حسن کا یتیم قاسم۔ پوچھا میرے بیٹے کیف الموت عندک، قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ آواز تھی چچا موت احلی من العسل، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آواز تھی میرے بیٹے تم بھی شہید ہوں گے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام آیا غیرت بنی ہاشم نے جوش مارا، چچا کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں میرے لال، دشمن خیموں میں نہیں آئیں گے، میں خود علی اصغر کو لے کر جاؤں گا۔ قاسم اچھا ہوا کہ شام غریبہ میں نہیں تھے۔ روز عاشور آیا، قاسم بار بار امام کے پاس جاتے ہیں اور امام قاسم کو اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ قاسم مایوسی کے عالم میں بیٹھ گئے۔ ام فروا کا گزر ہوا تو دیکھا، آواز دی قاسم کیا قیامت کے دن اپنے باپ سے شرمندہ کرانا ہے؟ کیا قیامت کے دن فاطمہ زہرا سے شرمندہ کرانا ہے؟ تو قاسم نے آواز دی اماں میں بار بار گیا مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ ام فروا کو یاد آیا، اے میرے بیٹے یاد کرو تمہارے باپ کا آخری وقت تھا، تمہارے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب کوئی سخت وقت آ جائے تو اسے پڑھ کے کھول لینا۔ اے میرے بیٹے اس سے زیادہ سخت وقت کب ہوگا کہ جب زہرا کا لال چاروں طرف سے گر گیا۔ قاسم کو یاد آیا، فوراً تعویذ کھولا، تعویذ میں لکھا تھا ولدی قاسم، اے میرے بیٹے قاسم اذا رأیت عمک الحسین فی کربلا، اے قاسم جب دیکھو کہ حسین کربلا پہنچ گئے، وأحاطت بہ الأعداء اور میرا بھائی چاروں طرف سے گر گیا، فلا تترک البراز والجہاد، دیکھو لڑنے سے گریز نہ کرنا، میرے بھائی کے دفاع میں گریز نہ کرنا۔ جیسے ہی یہ متن پڑا خوشی خوشی حسین کے پاس آئے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، چچا اب تو اجازت دینا ہوگی، چچا سفارش لے کر آیا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد تعویذ امام حسین کو دیا، حسین نے تعویذ کھولا، فوراً بھائی کی تحریر کو پہچانا۔ خدا نہ کرے کسی کو مصیبت میں بھائی یاد آ جائے، سارے مناظر ذہن میں آ گئے۔ ہائے ایک وقت وہ تھا کہ جب ہم دونوں نانا کے ساتھ کھیلا کرتے
भतीजे गले लग गए और इतना रोए कि रोते रोते बेहोश हो गए। मैं आपसे पूछूंगा, जब कोई बेहोश होता है तो उसे कैसे होश में लाते हैं? आप कहेंगे पानी के छींटे दिए जाते हैं। लेकिन हाय करबला, जहां बच्चे कह रहे हो अल आताश अल आताश, वहां पानी कैसा? अजब नहीं अब्बास के आंसू हो, ज़ैनब के आंसू हो, इफाका हुआ, आवाज़ संदूक लेकर आओ। संदूक मंगवाया, हसन का अमामा कासिम के सर पे, हसन की अबा कासिम के दोष पर, कासिम को खुदा हाफिज किया। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा खैमे से एक चांद का टुकड़ा निकला जो जुल्म के बादलों में छुप गया। सोचिए, जो दुश्मन की निगाह में ऐसा हो वो माँ की निगाह में कैसा होगा? माँ ने कासिम को कैसे खुद हाफिज किया होगा? कासिम मैदान में आए, जंग करना शुरू की, अर्दब को मारा, अर्दब के 4 बेटों को मारा। किसी ने कहा यह अब्बास का भतीजा है, यह हुसैन का भतीजा है, यह अली का पोता है, इसे चारों तरफ से घेर के मारो। बस एक मर्तबा कासिम को घेरा गया, एक शकी ने छुपकर ऐसी ज़रबत मारी सर पे कि अब संभला न गया, घोड़े से जमीन पे गिरे और गिरते गिरते आवाज़ दी, चचा मेरा सलाम, चचा मेरी मदद करो। जैसे ही हुसैन ने सुना, फौरन शिकारी उकाब की तरह मैदान की तरफ आए। एक अजीब मंजर देखा हुसैन ने, एक जालिम कासिम की जिंदगी में कासिम का गला काटना चाहता था। जैसे ही ये मंजर देखा, अब ना रहा गया, फौरन हुसैन ने तलवार चलाई, उसका हाथ कटा। जिसने कासिम के ज़रबत लगाई थी, जैसे ही उसका हाथ कटा, वो चिल्लाया मुझे बचाओ। उसका चिल्लाना था, गजब हो गया। इधर के घोड़े इधर, इधर के घोड़े इधर, आवाज़ आती थी, चचा चचा चचा। मैदान खाली हुआ, हुसैन मैदान में आए। अब कासिम में कोई जान नहीं थी। कासिम का लाशा उठाया, अजीब जुमला कहा, यइज़्ज़ु अला अम्मिक अन तदऊहु फला युजीबुक व युजीबुका फला यनफउक। ऐ मेरे बेटे, तेरे चचा पे शाख है कि तू मदद को बुलाए और तेरा चचा मदद न कर सके, और जब मदद करने आए तो कोई फायदा न हो। कासिम का लाशा उठाया, खैमे में लेकर आए। उम्मे फरवा ने देखा कि मेरे बेटे के जिस्म पर घोड़ों के टापों के निशान कैसे। अब मुझे नहीं मालूम उम्मे फरवा ने कैसे बर्दाश्त किया, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम है, आसूर का सूरज डूबा। अभी हुसैन शहीद हुए थे कि उमर साद ने कहा